چلیے بہت ہی سمپل طریقے سے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، یعنی جن کی اتنی آمدنی ہے کہ انہیں قانوناً انکم ٹیکس دینا چاہیے؟ 3 کروڑ سے زیادہ. اور دے کتنے رہے ہیں؟ صرف 73 لاکھ. یعنی پاکستان کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جو دے سکتے ہیں، جن کا قانونی فرض ہے، وہ کچھ نہیں دیتے. اور جو دے رہے ہیں ان میں سے بھی 40% وہ ہیں جو اپنی انکم زیرو دکھاتے ہیں. جی ہاں، ڈیفنس میں بنگلہ بھی ہوگا، لینڈ کروزر بھی ہوگی، بچے لندن میں پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور ٹیکس ریٹرن پر کیا لکھا ہوگا؟ اس سال کوئی آمدنی نہیں ہوئی. میں مذاق نہیں کر رہا، یہ FBR کا اپنا ڈیٹا ہے. 2025 میں جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرنز فائل کی ان میں سے 40% نے زیرو انکم دکھائی. پاکستان کے کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جو ٹیکس کے دائرے سے مکمل باہر ہیں. پہلا طبقہ، بڑے ذمہ دار. جی ہاں، جس بندے کے پاس 500 ایکڑ زمین ہے، جو سالانہ کروڑوں روپے کماتا ہے، اس پر وفاقی انکم ٹیکس 0 دیتا ہے، کچھ نہیں. اب آپ کہیں گے بھائی چلو وفاق کو نہیں دیتا، صوبہ تو لیتا ہوگا. بالکل، صوبہ لیتا ہے ٹیکس، مگر صرف کاغذ پر. پریکٹیکلی سندھ پنجاب میں زرعی ٹیکس کا کلیکشن کسی مذاق سے کم نہیں. یعنی وہ وڈیرا جس کے پاس فارم ہاؤس ہے اور موٹر سائیکل والا جو روزانہ مزدوری پر جاتا ہے، یہ 2 لوگ ہو گئے. ٹیکس کون دے رہا ہے؟ بائک والا، ہر لیٹر پر 198 روپے پیٹرول پر. دوسرا طبقہ جو ٹیکس چور ہے وہ ہے تاجر اور ریٹیلرز. FBR کہتی ہے کہ صرف سیکس ٹیلز کا فراڈ ایک سال میں 3400 ارب روپے ہے. سن لیں دوبارہ، 3400 ارب روپے کا فراڈ ایک سال کے اندر. یعنی جتنا پیسہ حکومت پورے ملک کے پیٹرول پمپ سے نچوڑ کر اٹھاتی ہے، اتنا پیسہ سیلز ٹیکس فراڈ میں سالانہ گم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اس پیسے کا. تیسرا طبقہ ٹیکس چور جو ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ. جی ہاں، آپ کے ساتھ والا بنگلہ جو 5 کروڑ میں خریدا گیا اور کاغذ پر دکھایا گیا 1 کروڑ میں لیا تھا. جو بلڈر بے نامی پلاٹ بناتا ہے، جو بزنس ٹائکون اپنا گھر کسی نوکر کے نام پہ رکھتا ہے، جو بلیک منی سے فلائٹ بکنگ بھی نقد میں کرتا ہے، کیش میں، کوئی نہیں پکڑتا انہیں، کیونکہ اوپر تک ہاتھ ہیں ان کے اور نیچے آنکھیں بند ہیں. تو حکومت کرتی کیا ہے؟ حکومت وہی کرتی ہے جو حکومت نے ابھی کیا ہے، پیٹرول پر پیسے بڑھا دیتی ہے. ایلیٹ طبقے سے تو وہ ٹیکس نکال نہیں سکتی کیونکہ اس میں وہ خود شامل ہیں، مگر IMF کہتا ہے بھائی پیسے دے دو ورنہ قسط رک جائے گی. تب اس ایلیٹ طبقے کے پاس یعنی حکومت کے پاس صرف ایک آپشن بچتا ہے، پیٹرول پمپس کا. کیونکہ پیٹرول پمپ پر نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بحث کر سکتا ہے، نہ کوئی فراڈ کر سکتا ہے. جو آئے گا وہ فیول ڈلوائے گا اور ٹیکس دے کر جائے گا. ذمہ دار کی فصل پک گئی، اس کا ٹیکس 0. تاجر کا منافع بڑھ گیا، اس کا ٹیکس 0. بڑے بلڈرز نے پلاٹ بیچ دیا، اس کا ٹیکس 0. اور موٹر سائیکل والے نے پیٹرول ڈلوایا، اس پر ٹیکس 198 روپے فی لیٹر. یہ ٹیکس نکلتا ہے اس بندے کی جیب سے جو موٹر سائیکل پر ہے، اس بندے کی جیب سے جو رکشہ چلاتا ہے، اس ماں کی جیب سے جو بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، اس بیوی کی جیب سے جو ہاسپٹل میں شوہر کی دوا دینے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے. اور جب پیٹرول پر ٹیکس لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے روٹی بھی مہنگی ہوگی کیونکہ آٹا ٹرک سے آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس بھی مہنگی ہوگی، اسکول کی وین کا کرایہ بھی بڑھے گا. بس یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں مکھن لینے سے لے کر مرنے تک ہر چیز پر پیٹرول کا ٹیکس لگا ہوا ہے. اور یہ ٹیکس کس کے کہنے پر لگایا گیا ہے؟ IMF کے کہنے پر. اسی IMF کے کہنے پر جس کو احسن اقبال صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے.